حضرات گرامی قدر اعلان سماعت فرماؤ، جس طرح کہ پہلے بھی اعلان کیتا گیا ہے کہ حاجی محمد اشرف صاحب پٹھے والے انہاں دی والدہ محترمہ جو کہ قضاء الہی نال وفات پا گئیاں سن، انہاں دے ایصال ثواب دے واسطے 40ویں شریف دا ختم جامعہ مسجد نور مدینہ دے اندر بالکل شروع ہو گیا ہے۔ پروگرام دا آغاز بالکل ہونے والا ہے۔ تمامی دوست احباب جلدی اپنی مصروفیات نو ترک کر کے جلدی مسجد وچ آؤ تاکہ محفل پاک دا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ جڑے ساتھی بیٹھے ہو قریب تشریف لاؤ، اگے آئیو ذرا، محفل دا رنگ بن جائے گا۔ ساتھی اگے آئیو ذرا۔ یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں الحمدللہ، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، میرا باپ سنی ہے، میرا دادا سنی ہے، میں نسل در نسل سنی ہوں۔ سنو کہ سنی کی تعریف کیا ہے، سنی کسے کہتے ہیں، سنی کسے کہا جاتا ہے۔ سنو، جو رب ذوالجلال کو مانے اسے سنی کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مانے اسے سنی کہتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی آل کا خادم ہو اسے سنی کہا جاتا ہے، جو مصطفیٰ کی اصحاب کی خدمت کرے، اصحاب مصطفیٰ کا خادم ہو اسے سنی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے ہر ولی کی نسبت کو مانے اسے سنی کہا جاتا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آمینہ کے لال میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کیا، امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، رب 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، رب 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا نتیجہ۔ اور پھر سنو، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک دن میں مجھ پہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، آمینہ کے لال فرماتے ہیں بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان نو بیان کر دیا ہویا۔ عاشق نے بڑا سونا تخیل پیش کیتا کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، آقا تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، آکھو نا سبحان اللہ۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کہ کوئی نور آکھے
کوئی بشر آکھے دن رات پیندا اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اے فضیلت ہے اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ساڑھی ہر محفل پاک چاہے میلاد دی ہوئے یا معراج دی، ربیع الاول دی ہوئے یا ربیع الثانی دی، رجب دی ہوئے یا شعبان دی، سفر دی ہوئے یا محرم دی، ساڑھی ہر محفل پاک دا آغاز اللہ دے قرآن تو ہوندے۔ محفل پاک ایصال ثواب دی ہوئے یا معراج دی ہوئے، اے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت نو اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اینا دی ہر محفل دا آغاز اللہ دی پاک کلام تو ہوندے۔ اور پھر یہ قرآن مجید دی عظمت نو بیان کر دیا ہویا، شاعر نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی کہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، اور بدلتی رہی آسمانی کتابیں، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ آسمانی کتابیں بدلتی رہی، لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کیا، لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی، قرآن مجید کا نزول ہوا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب مبین کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اور جس کتاب دا محافظ خود اللہ ہوئے، وہ دے اندر تبدل اور تغیر کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس طرح قرآن مجید 1450 سال پہلے نازل ہویا، آج بھی اس ہی شکل دے اندر موجود ہے۔ اس واسطے شاہ نے کہا کہ بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اور ملتا ہے دل کو کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آج ہم نے قرآن مجید کا دامن چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اسی وجہ سے انسان پریشان ہے۔ جب ہمارے قرآن پڑھتے تھے، ہمارے بڑے لوگوں نے قرآن پڑھا تو کائنات عالم میں اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو عروج عطا کیا۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن کو پس پشت رکھا، اپنی مرضی سے قانون بنائے، اپنی مرضی سے ہم نے اسلام کو پرکھنے کی کوشش کی، تب سے انسان پریشانی میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ تو اس پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قلندر لاہوری نے بھی اس لیے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر کہ صحابہ نے قرآن پڑھا اور قرآن مجید پہ عمل کیا، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کیا تو تعداد میں 313 تھے، رب نے پوری کائنات پہ غلبہ عطا فرما دیا تھا، پوری کائنات پہ غلبہ عطا کیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر، ہم سال ہا سال قرآن مجید کو نہیں پڑھتے۔ تو شاعر کہتا ہے اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو تو میں وظیفہ بتاتا ہوں، میں نسخہ دیتا ہوں، میں آپ کو اس پریشانی سے نکلنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ ملتا ہے دل کو کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو کہ جب دل بے چین ہو، بے قرار ہو، اسے سکون دینا ہو، سکون کی دولت حاصل کرنی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ملتا ہے دل کو کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو، ہوتا ہے شیطان کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں ہر آدمی پریشان ہے، میرا بیٹا بات نہیں مانتا، میں بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار رہتا ہوں، گھر میں بیماری نے ڈیرے کما لیے ہیں، پریشانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟
یہ ظلمت، یہ تاریکی کیوں ہے؟ اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا۔ چند کی حاضری آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر والدین کی عظمت میں بیان کی ہے، والدین کی عظمت میں بیان کر دیا ہویا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات ارشاد فرمایا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کی خدمت یہ فقط اس امت تے لازم نہیں کی گئی، اس امت واسطے خاص نہیں، بلکہ جناب آدم علیہ السلام کو لے کے ہر دور کے اندر ماپیاں دی خدمت دا رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ماپیاں دی خدمت دے بارے رب ذوالجلال نے لوگاں نو متوجہ کیتے کہ ماپیاں دی خدمت کریا جے۔ کدھر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یاد کرو جدو بنی اسرائیل کو لو اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا کہ تسی عبادت رب دی کرنی ہے تے ماپیاں دے نال حسن سلوک کریا جے، ماپیاں دے نال اچھا سلوک کریا جے، انہاں دی خدمت کریا جے۔ اگر میں قرآن مجید برہان رشید دے مقامات میں تلاوت کراں تے بہت سارا وقت چاہیے، میں ایک آیہ کریمہ پڑھ کے اس تو بعد ایک واقعہ تہاڈے سامنے ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ پیر صاحب بالکل قریب نے تشریف لیاوندے نے تے پھر محفل پاک دا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خالق کائنات نے محبوب پاک علیہ السلام دے سینہ علم نشرہ تے نازل ہون والی کتاب مبین دے اندر اس بات نو واضح بیان فرمایا، جتھے جتھے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا ہے نال نال ہی ماپیاں دی عظمت دی گل بھی کیتی ہے، نال نال ماپیاں دی گل کیتی۔ کدھر فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو تے اپنے ماپیاں دا شکریہ بھی ادا کریا کرو، اپنے ماپیاں دا شکریہ بھی ادا کریا کرو۔ اے میرے خالق و مالک، اسی تیرا شکریہ ادا کرنے ہیں، ماپیاں نہ کس طرح کریے؟ اس آیت کریمہ دے زیر سایہ مفسرین نے لکھیا کہ نماز پنجگانہ ادا کرنا، نماز پنجگانہ ادا کرنا اے اللہ کریم دا شکریہ ادا کرنا ہے، اور ہر نماز تو بعد ماپیاں واسطے دعا کرنا اے والدین دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے والدین کی عظمت کو اس طرح بھی بیان فرمایا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے نا، یہ نظام قدرت ہے، رب ذوالجلال نے ایک ایسا پیارا نظام بنایا ہے ماپیاں نے واسطے ایصال ثواب کرنا، جس طرح محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے وہ دے سارے اعمال منقطع ہو جاندے نے، کٹ جاندے نے، وہ پھر دنیا تو جان کے بعد قبر وچ نماز نہیں پڑھ سکتا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اعمال صالحہ نہیں کر سکتا۔ لیکن تین چیزاں ایسیاں نے جڑیاں بندے نو مرن تو بعد بھی فائدہ دیندیاں نے، مرن تو بعد بھی فائدہ ہوندا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ تین چیزاں کیڑیاں نے؟ آمینہ دے لال تیرے تے میرے محبوب، والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں پیاریاں زلفاں والے، علم نشرہ دے سونے سینے والے، لام رکا دی پیاری جان والے، والفجر دی سونی پیشانی والے، والعصر دے سونے زمانے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دے نے انہاں تیناں چیزاں جو پہلی چیز دے وے کہ بندہ صدقہ و خیرات کردہ ہوئے، بندے نے نیک عمل کیتے ہون، ایسا علم دین پھیلایا ہوئے، صدقہ جاریہ جڑا صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، وہ مسجد بنا دیتی، وہ جامعہ بنا دیتا، اے جنی دیر تک لوگ نماز پڑھ دے رہن گے، جامعہ دے اندر بچے تعلیم حاصل کر دے رہن گے، اس بنان والے نو اللہ کریم قبر دے اندر ثواب عطا فرماندا رہے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ علم نافع، کسی نو علم دین پڑھا دینا، اگر وہ عالم دین ہے تو خود کسی نو علم سکھا دیتا اللہ دی رضا واسطے، علم کسی نے پڑھایا، اگر ایسا نہیں خود عالم دین نہیں لیکن کو بچہ جامعہ دے اندر زیر تعلیم ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دین سکھ رہے ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہے،
تے او بظاہر کمزور ہے، مالی لحاظ نال کمزور ہے، پریشان ہے، تے جڑا بندہ او دی کفالت کرے، یعنی انہوں کتاباں دا خرچہ دے وے، انہوں جامعات دی ضروریات نو پورا کرے، تے جنی دیر تک وہ بندہ پڑھتا رہے گا کہ پڑھاندا رہے گا، اس بندے نو رب ثواب عطا فرماندا رہے گا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ نیک اولاد جدو بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے تے پیچھے اپنی نیک اولاد چھڑ گیا، نمازی اولاد چھڑ گیا، متقی تے پرہیزگار اولاد چھڑ گیا، کہ وہ اولاد جدو نماز پڑھے گی، صدقہ و خیرات کرے گی، اپنی دعاواں دے اندر اپنے والدین کو یاد رکھے گی، تے رب ذوالجلال قبر دے اندر مرحوم نو ثواب عطا فرماندا رہے گا۔ اور پھر آج دا اے بابرکت روحانی وجدانی ایمانی پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب میتلا برادران نے جس طرح اپنی والدہ محترمہ دے ایصال ثواب دے واسطے اس محفل پاک دا اہتمام کیتے، رب ذوالجلال دی پاک بارگاہ دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ دی کامل بخشش فرمائے، مرحومہ دی قبر تے لا تعداد رحمتان دا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہ دی کوشش اور کاوش نو اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، والدین دی عظمت ایسا انمول تحفہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انہوں نماز وچ بھی رکھے ہے۔ اونی دیر تک نماز پوری نہیں ہوندی جنی دیر تک بندہ اپنے ماں پیاں واسطے بخشش دی دعا نہیں کر لیندا، بخشش دی دعا نہیں کر لیندا۔ اور ایتھے بھی بات یاد رکھو، جڑے کہندے نا کہ دعا منگنا جائز نہیں، وہ بھی نماز وچ منگدے نے، وہ بھی نماز وچ بیٹھ کے جدو اتحیات بیٹھتے نے، وہ مالک سی عالم الغیب سی بڑا بے نیاز ہے، انہوں پتہ سی کئیاں لوگوں کا کہنا ہے کہ دعا فائدہ نہیں دیندی، اسی نماز وچ ہی رکھ دیاں گے تاکہ پتہ لگ جائے کہ تہاڈی نماز اونی دیر مکمل نہیں ہوے گی جنی دیر تک تسی ماں پیاں واسطے دعائے بخشش نہیں کر لو گے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز وچ بیٹھ کے بندہ کہندا ہے، اے میرے مالک و مولا، اے میرے خالق و مالک، اے میرے معبود، ربنا اغفر لی، میری بھی بخشش فرما، والی والدیہ، میرے والدین دی بھی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ سارے ایمان والیاں دی، سارے کلمہ گو دی بخشش فرما، جس دن حساب دا دن ہوئے گا سب دی بخشش فرما۔ اللہ رب العالمین نے ماں پیاں دا تذکرہ کیتا، نماز وچ بھی اس بات میں رکھیا کہ تسی بار نہیں منگدے تے تہاڈی مرضی، لیکن میں نماز وچ رکھ دیاں گا تاکہ ماں پیاں دی عظمت نو ہمیشہ یاد رکھیا جائے، ماں پیاں دی عظمت نو بھلایا نہ جائے۔ اور پھر جناب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام دا دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام او اللہ دا جلیل القدر پیغمبر ہے جد نال اللہ رب العالمین نے گلاں کیتیاں نے، رب جد نال گلاں کر دیا، ہم کلام ہوندے۔ قرآن مجید کے اندر اس بات میں ذکر کیتا گیا، محبوب پاک علیہ السلام دی فضیلت میں بیان کیتا، اور باقی رسول اعظام دی فضیلت میں بیان فرمایا، انہاں دے درجات دی گل کیتی۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اساں رسولاں دی جماعت نو بعضاں تے فضیلت عطا فرمائیے، منہم من کلم اللہ، انہاں چے کہ جنہاں نال اللہ نے گلاں کیتیاں نے، اللہ ہم کلام ہویا ہے، ورفع بعضهم درجات۔ ایک وہ ہے جدہ نال اللہ نے گلاں کیتیاں نے، ایک وہ ہے جنہوں اللہ نے سب تو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، اور جنہوں سب تو اعلیٰ مقام اعلیٰ درجہ عطا فرمایا وہ میرے تے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات گرامی نے۔
اور موسیٰ علیہ السلام دے نال ہم کلامی دی گل کردے آیا قرآن مجید دے دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے اسے بات میں بیان فرمایا خالق کائنات نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر نے اللہ رب العالمین دے کہ جڑے اللہ نال ہم کلام ہوندے نے رب انہاں نال گلاں کردا ہے اے رب نال گلاں کردے نے اور پھر موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ عرض کیتی میرے مالک جڑا بندہ جنت وچ میرا ساتھی ہے میں انہوں ویکھنا چاہنا اس دنیا دے اندر ہی میری اودے نال ملاقات کروا کہ جڑا جنت میرے درجے چ ہوئے گا میرے نال ہوئے گا اس تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ جڑی بات ہے نا کہ درجے چ ہونا نبی دے مقام میں کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا لیکن والدین کی خدمت کرن نال اللہ تعالیٰ انبیاء دی معیت عطا فرما دیندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی میرے مالک جڑا بندہ جنت وچ میرا ساتھی ہے نا دنیا میں انہوں ملنا چاہنا میری ملاقات کروا دیو دے نال رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فلاں علاقے دے اندر ایک کسائی ہے جڑا گوشت دا کم کردا ہے اے موسیٰ تیرا جنت وچ او ساتھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیتا اس کسائی نو ملنا چاہیا جدو اس کسائی دے کول پہنچے نا تے آپ نے اتھے کچھ وقت گزاریا سارا دن اس کسائی دے کول بیٹھے کہ کیڑا عمل کر دے کہ میں اللہ دا نبی ہاں رب میرے نال ہم کلام ہوندا ہے مینوں رب نے بڑی نمایاں شان عطا فرمائی ہے تے اے بندہ کیڑا کم کردا ہے کہ جڑا رب نے اینوں میرے درجے وچ میری معیت وچ میرا ساتھ عطا فرمایا ہے اے کیڑا ایسا نیک عمل کردا ہے اے رات نو کی کردا ہے کنے نوافل پڑھدا ہے اے دن وچ کنیاں تسبیحات کردا ہے اے ذکر کنا کردا ہے کیڑا عمل کردا ہے کہ رب نے اینوں موسیٰ دا ساتھی بنا دیتا ہے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جناب موسیٰ علیہ السلام چل دیا اس کسائی دے کول پہنچے اس کسائی دے کول آئے آکے جدو سارا دن وہ دے نال گزارے وہ کسائی گوشت تول کے دین دے گوشت تول کے دین دے تے انہیں تھوڑا جا گوشت سیٹ تے رکھے نرم گوشت اچھا گوشت سیٹ تے رکھے شام نو جدو واپس جان لگا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے ساتھیا میں تیرا مہمان بننا چاہنا وا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے تے پھر رب ذوالجلال نے جڑا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے حسن عطا فرمایا ہے اینا سونا مہمان جی دے گھر جاوے ہو نہ کیویں کر سکتا ہے انہیں آکھیا ٹھیک ہے میری خوشبختی کہ تسی اگر میرے گھر آؤ موسیٰ علیہ السلام نال چلے گئے کہ میں دے سارے دن اندر ایسا کوئی عمل نہیں ویکھیا کہ جدی وجہ تو انہوں موسیٰ دا ساتھ مل جائے چلو شاید کہ رات میں کچھ ایسا عمل کردہ ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام اس بندے نو نال لے کے جدو دے گھر دے اندر پہنچے اس شخص نے آکے اس گوشت نو پکا کے نرم کیتا نرم کر کے ان دے اندر روٹی ڈبو کے رکھی روٹی نو نرم کر کے انہیں سیڑ تے ویکھیا ایک چار پائی تے وڈیری اماں لیٹھی ہوئی ہے وڈیری ماں لیٹھی ہوئی ہے انہیں نرم برکیاں کر کے اپنے منہ دے اندر پا کے نرم کیتیاں ویکھیا گرم تے نہیں اپنے منہ چو کٹ کے ماں دے منہ چ لقمے پاندا ہے ماں نو لقمے کھلاندا ہے ماں نو روٹی کھلائی جناب موسیٰ علیہ السلام ویکھ دے رہے جدو کھانا کھلا کے واپس پلٹیا اس ماں دے لب حرکت کرن لگ پے اس ماں دے ہونٹ ہلے ماں نے دعائیا جملے آکھے جناب کلیم اللہ علیہ السلام فرمان دے نے جدو میں دھوڑ کے اس ماں دے قریب ہویا کہ کھانا کھان تو بعد اس ماں نے کی دعا کی تیئے اس ماں دے ہونٹ حرکت پہ کر دینے اے اممہ کی پی کن دیئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدو کن لائے تے ماں دعا پی کر دی سی یا اللہ میرا پتر میری بڑی خدمت کردہ ہے جنت چنو موسیٰ دا ساتھ عطا فرما دے بھی جنت چنو موسیٰ دا ساتھی بنا دے بھی
اور جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ میں نے پھر پتہ لگا کہ ماں دیاں دعاواں نے انہوں موسیٰ دا ساتھ عطا فرما دیتا ہے. اور شاعر نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی. شاعر کہندا ہے خدمت ماں دی اے کر کے یارو ہو گئے ولی ہزاراں پڑھ کے ویکھ کتاب اللہ دی جے نہیں تینوں کوئی سارا. موسیٰ علیہ السلام کہنے نا جدو میں کن لایا نا اماں دے اونٹاں دے نال تے ماں یہ جملے بول دی سی پئی یا اللہ میرا پتر میری بڑی خدمت کردا ہے انہیں میری بڑی خدمت کی تھی یا اللہ میرے پتر نو موسیٰ علیہ السلام دا پڑوس عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام دے نال جنت عطا فرمائی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے ماں دی دعا نے اس بندے نو اس کاروبار کرنے والے نو اس کسائی نو جنت رب نے کلیم اللہ دا ساتھی بنا دیتا ہے. میرے بھائیوں والدین دی خدمت یہ ہر بندے تے لازم ہے. اتھو تک کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر والدین کافر بھی ہو نا کافر بھی تے پھر بھی انہاں دی خدمت لازمی ہے. اگر والدین مشرک نے انہاں دی خدمت پھر بھی ضروری ہے. ہاں اگر وہ آکھن کہ میں نو بت خانے لے جا اپنی اولاد نو آکھن کہ میں بتاں دے سامنے جھکنا ہے سجدہ کرنا ہے تے میں نو اوتھے لے جا تے اے گل نہیں مننی. اگر وہ کہنا کہ تسی میں جا رہا تے میں نو واپس لے کے ہونا اتھوں اولاد تے اے حکم مننا بھی لازم ہے. اگر کافر ماں پہ ہوئے مشرک ہوئے تے او دا حکم مننا لازم ہے. تے جدا ماں پہ مصطفیٰ دا غلام ہوئے جدی ماں تہجد گزار ہوئے جدی ماں نے زندگی دا عرصہ تہجد پڑھی ہوئے نماز پنجگانہ ادا کیتی ہوئے تے پھر اس ماں دے کیا کہنے پھر اس ماں دی خدمت کرن دا رب صلہ کنہ عطا فرمائے گا. اور میں نو اہل علاقہ بھی دسیا اور پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ حاجی اشرف صاحب دی والدہ محترمہ متقی اور پرہیزگار سن 5 وقت دی نمازی اور عرصہ دراز تک انہوں نے نماز تہجد ادا کی تھی تہجد دی نماز ادا کی تھی. تہجد پڑھنا یہ بڑی خوش نصیبی اور پھر والدین دی خدمت جدی ماں نماز تہجد بھی ادا کر دی ہوئے نماز پنجگانہ پڑھ دی ہوئے دن رات دی زبان تے درود پاک ہوئے تے جدوں ایسا بندہ دنیا تو جاندہ ہے ایسا بندہ جدوں دنیا تو جائے تے قبر دے اندر پہنچدا ہوئے گا جن نے ساری زندگی رب نو سجدے کر دیاں گزاری مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھ دیاں گزاری تے جدوں ایسا بندہ قبر دے اندر جائے اور فرشتے جدوں پوچھن کہ من ربو کا دس تیرا رب کون ہے من دینوں کا دس تیرا دین کی ہے تے جدوں اے دے جواب دے دیتے تیسرا جواب سامنے رخ مصطفیٰ ہوئے سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر ہون اور فرشتے پوچھن من کنتا تقول فی حقی حاضر رجل 10 اس شخصیت دے بارے کی آندہ رہے ہیں امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جڑا کریم آقا علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھن والا ہے اللہ رب العالمین دی جل جلالہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہون والا ہے او قبر دے اندر کریم آقا علیہ السلام نو ویکھے اے آکھے گا اے تے او محبوب نے جنہ واسطے میں ساری زندگی تڑپدا رہیا ہاں جنہ تے میں درود پاک پڑھدا رہیا ہاں جنہ دی زیارت واسطے اللہ رب العالمین دی بارگاہ میں دعاواں کردا رہیا ہاں. تے جدو کریم آقا علیہ السلام جان لگن گے حضور دے بارے جدو غلام آکھے گا کہ اے تے میرے آقا نے اے تے اللہ دے نبی نے اے تے میرے محبوب نے تے حضور جدو واپس جان لگن تے جڑا عاشق جڑا غلام حضور دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھ دیا ہویا جنہیں زندگی گزاری وہ قدمہ ہی ڈگ پوے گا قدمہ نو پھڑ کے تے اے آندہ ہوئے گا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا
پائی ہے یہ گھڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نماز 5 گانا پڑھیاں زیارت نہیں ہوئی نماز تہجد پڑھ دی رہی زیارت نہیں ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ دیا میں دن تے رات گزارے لیکن زیارت نہیں ہو سکی سونیا آج کرم فرمایا جتے ذرا ٹھہر جاؤ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی کہ جدو غلام مصطفیٰ نو ویکھے گا تے تڑپ جائے گا کہ سونیا اسی دنیا چ رہ کے تے تواڈے روح زیبا دیاں گلاں سن دے رہے وضحا دے چہرے دیاں گلاں سنیاں واللیل دیاں زلفاں دے بارے گلاں سن دے رہے سونیا ویکھن دا موقع نہیں ملیا آج کرم فرمایا جائے تے ذرا ٹھہر جاؤ آج میں نو رج کے ویکھ لین دیو قبر میں سرکار آئے تو ان کے قدموں میں گروں گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں موت کا ذائقہ چکھا ہے تو دیدار مصطفیٰ ہوا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے عزیزان گرامی قدر والدین دی عظمت نو اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے متعدد مقامات ذکر فرمایا ہے اور پھر اگلا مقام قرآن مجید دا رب ذوالجلال فرماندہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ فیصلہ کر دیتا گیا ہے کہ تسی اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ نہیں کرنا عبادت جدوں بھی کرنی ہے رب دی عبادت کرنی ہے اور اس امت دا اعزاز ہے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1450 سال پہلے اس بات دا اظہار کر دیتا کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت کدی مشرک نہیں ہوئے گی میری امت امت توحید ہے یہ جدوں میں سجدہ کرے گی رب دی بارگاہ سجدہ کرے گی بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نام لے کے دسیا فرمایا میری امت کدی درختاں نو نہیں پوجے گی اے پتھراں دی عبادت نہیں کرے گی اے کدی چاند تے سورج دے سامنے نہیں جھکے گی بلکہ جدوں بھی یہ سجدہ ریز ہوئے جدوں بھی انہیں عبادت کرنی ہے تو عبادت فقط رب ذوالجلال دی ہی کرنگے یہ امت توحید ہے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو امت توحید فرمایا ہے اور رہی بات تعظیم دی اگر کوئی تعظیم نو عبادت آکھے یا شرک آکھے تو او دی اپنی عقل خراب ہے تعظیم مصطفیٰ واسطے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے رب ذوالجلال نے تعظیم محبوب نو اس قدر بیان کیتا ہے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میرے محبوب علیہ السلام نے صرف پیار نہیں کرنا بلکہ ٹوٹ کے پیار کرنا ہے اننے واہ پیار کرنا ہے جو بابا جی فرماندے سن نا بابا جی خادم صاحب رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے حضور نال پیار سوچ سوچ کے نہیں کرنا پوچھ کے نہیں کرنا بلکہ اننے واہ محبوب نال پیار کرنا ہے کوئی آکھے کہ دسو کہ حضور دی اے شان کتھے لکھی ہے انہوں آکھو کہ پرا ہو جا یہ عظمت محبوب دی بات ایسی دلیلہ نہیں لب دے رب قرآن اچھ کہندے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی توقیر کرو انہاں دی تعظیر کرو انہاں دی عظمت نو بیان کرو انہاں دے رخ زیبا دے تذکرے کرو انہاں دی واللیل زلفاں دی بات کرو انہاں دے علم نشرہ دے سینے دی گلاں کرو محبوب پاک علیہ السلام دی عظمت نو رب قرآن اچ بیان کر دے اور پھر تعظیم محبوب نو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اس طرح بھی بیان کیتا کہ محبوب پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے آداب رب خود بیان کر دے رب ذوالجلال نے خود بیان فرمائے آداب مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے رب ذوالجلال نے ادب دسیا اور مخاطب کنو کیتے یا ایھا الذین آمنو
ایمان والے مخاطب فرمایا ہے. حالانکہ اتنے لفظ بولیا جا سکتا سی یا ایھا الناس، اے لوگوں، لوگوں کو مخاطب کیتا جا سکتا سی. پتہ لگا کہ لوگوں چ ساری انسانیت آ جاندی، او دے مسلمان بھی ہوندے نے، او دے اندر کافر بھی ہوندے نے، منن والے بھی ہوندے نے، منکر بھی آ جاندے نے. رب ذوالجلال نے جدوں بھی اپنے محبوب دی بات کیتی ہے، تعظیم دا اے حق ادا کر دیتے ہے. اپنے محبوب دی واری آئی تھی، اللہ نے فقط ایمان والے نے مخاطب فرمایا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تہاڈی آواز بھی میرے محبوب دی آواز تو اونچی نہیں ہونی چاہیے. باقی باتاں تے باتیاں نے، فرمایا کہ تہاڈی آواز بھی میرے محبوب دی آواز تو اونچی نہ ہوئے. تے فقط یہ سمجھایا نہیں گیا بلکہ اگے وعید بھی بیان کر دیتی گئی. فرمایا کہ اگر تساں آواز اونچی کیتی تہاڈی آواز میرے محبوب دی آواز تو اونچی ہو گئی. تے فرمایا ان تحبط اعمالکم، جڑیاں تساں نمازاں پڑھیاں، جڑے روزے رکھے، جڑے جہاد کیتے، جڑی صدقہ و خیرات کیتا، زکاتاں دتیاں، نیک اعمال کیتے، شب و روز نیکی کردیاں گزارے، رب فرماندا پھر تہاڈیاں نمازاں نہیں ویکھیاں جان گیاں، پھر تہاڈے روزے نہیں ویکھے جان گے کہ گرمیاں دے سن یا سردیاں دے سن، تہاڈا جہاد نہیں ویکھیا جائے گا. ان تحبط اعمالکم، جن نے میرے محبوب دی آواز تو اپنی آواز بھی اونچی کی تھی، رب فرماندا انہوں پتہ بھی نہیں لگے گا، او دے اعمال دی کھیتی ضائع ہو جائے گی، او دے اعمال ضائع کر دیتے جان گے. وانتم لا تشعرون، تے تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا. اور یہ بات یہ بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ رب ذوالجلال فرمانا تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا. جس بندے نے گستاخی کی تھی مصطفیٰ دی، گستاخی کی تھی رسول پاک علیہ السلام دی، رب فرماندا کہ میں او دی عقل زائل کر دیاں گا، او دی عقل ضائع ہو جائے گی، انہوں پتہ بھی نہیں لگے گا، وہ سمجھے گا میں بڑیاں نمازاں پڑھ رہا ہوں، جنت میری پکی ہو چکی ہے، میں بڑے روزے رکھے، گرمیاں دے لمبے لمبے دنوں روزے رکھتا رہا، میں سردیاں دی راتاں نماز پڑھی، میں ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا، میں بڑے صدقہ و خیرات کیتے نے، جنت میرا بس انتظار کر رہی ہے، ادھر اکھ بند ہوے گی تے میں سیدھا جنت وچ جانا ہے. لیکن جڑی انہیں تعظیم نہیں کیتی مصطفیٰ دی، جڑا انہیں مصطفیٰ دا ادب نہیں کیتا، کوئی گستاخ کیتی، رب فرماندا ہے او دے اعمال صالحہ نہیں ویکھے جان گے، مصطفیٰ دی ذات نو ویکھیا جائے گا. جڑا مصطفیٰ دا ادب کرے گا وہ جنت دا مستحق بن جائے گا، اور جڑا مصطفیٰ دی بے ادبی کرے وہ جو مرضی کرے، وہ متھے تے محراب پا لوے، وہ دیاں نمازاں قابل قبول نہیں ہون گیاں. نماز بھی او دی قبول ہے جڑا ادب مصطفیٰ کردہ ہوئے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ادب کرے گا، اپنی بات دی طرف ہونا. رب فرمایا کہ جدو عبادت کرنی فقط اللہ دی عبادت کرنی ہے، الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں پیو نال احسان کرے آجے، ماں پیو نال نیکی کرے آجے، انہاں دے نال حسن سلوک کرے آجے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ جدو وڈیرے ہو جانا، وڈیرے دووے یا دوواں چو ایک، تے فرمایا انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کہنا، اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنا تے چڑکنا بھی نہیں. جدو وڈیرے ہو جان، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. ایتھے ایک نقطہ دینا چاہنا، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جدو وڈیرے ہو جان پھر انہاں نو اف بھی نہیں کہنا. آیا کہ جوانی دی عمر اس کچھ کہہ لینا چاہیے، جدو ماپے جوان ہون، رب نے تے آکھیا ہے کہ جدو وڈیرے ہون تے پھر اف نہیں کہنا، تے جدو یہ جوان ہون ماپیو تے پھر کچھ کہہ لینا چاہیے، اف دی اجازت ہے. اتھے بات توجہ کرو گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. جدو ماں پیو ہوندے نا وڈیرا، بچے ہوندے نے چھوٹے بلکہ جوان ہو جاندے نے، ماں پیو جوان ہوئے بچے ہوندے نے چھوٹے، ماں پیو کماندا ہے بچے کھاندے نے. ماں پیو جدو جوان ہوندا ہے باپ کماندا ہے بچے کھاندے نے، وقت گزردا جاندا ہے، بچے جوان ہو جاندے نے،
ماں پیو وڈیرا ہو جاندہ ہے، پھر بچے کماندے نے تے ماں پیو کھاندہ ہے۔ توجہ چاہواں گا، توجہ ہوئی تے پھر بات سمجھ آئے گی، ورنہ جملہ ضائع ہو جائے گا۔ رب فرماندہ ہے کہ جدو وڈیرے ہو جان پھر کچھ نہیں کہنا، یعنی جدو بچے جوان ہو گئے کمان لگ پے تے کما کے ماں پیو نو کھواندے نے تے رب کہندا ہن اف بھی نہیں کہنا۔ جدو تو کھوا کے اف نہیں کر سکتا پھر تو کھا کے اف کیویں کر سکنا ہے؟ جدو تو انہاں دا کھانا ہے تے پھر اف کیویں کریں گا؟ جدو تو خود کھوا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو انہاں دی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یہ سارے عمل دے باوجود بھی رب کہندا تو کھوا بھی خدمت بھی کر تے تینوں پھر بھی اف کرنے اجازت نہیں۔ تے جدو تو کھوا کے اف نہیں کر سکتا تے پھر کھا کے کیویں کر سکنا ہے؟ پھر جوانی چ کیویں کر سکنا ہے؟ رب کہندا ہے کہ اف ولا تنہرہما، یہ بھی ویکھو نا کیسی عظمت ماپیاں دی کہ رب تعالیٰ انہاں دے نال گلاں کرن دی جاچ بھی آپ پہ دسدا ہے کہ ماپیاں نال گلاں کیویں کرنیاں نے۔ فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، انہاں دوواں دے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرنیاں نے، پیار نال گلاں کرنیاں نے، محبت والیاں گلاں کرنیاں نے۔ اور پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جدو یہ وڈیرے ہو جانا تو انہاں نوں اف کہنا چھڑکنا تے دور دی بات ہے۔ فرمایا کہ رحمت والے بازو پھیلانے نے، انہاں دے سامنے ہونا تے مسکرا کے دیکھنا ہے، انہاں دے سامنے ہونا تے اپنے آپ کو عاجز رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں تے بڑا بڑا افسر ہاں، میرے کول تے بڑی ڈگریاں نے، میں بڑا ڈاکٹر ہاں، میں انجینئر ہاں، میرے کول او تے بڑے نے تے بابا سادہ جی ہے، میرا بابا تے سکول بھی نہیں پڑھیا، انہوں تے اپنا نام لکھنا نہیں ہوندا تے میں زمانے دا لیڈر ہاں۔ اس بابے دا میرے نام مقابلہ ہی نہیں۔ رب نے یہ نہیں آکھیا کہ باپ پڑھیا ہوئے تے تاں ہی ادب کریا جے، یا باپ نمازی ہوئے تے تاں ہی احترام کریا جے، باپ زمانے دا ولی ہوئے تے تاں احترام کریا جے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا باپ باپ بھی ہے، اگرچہ گناہگاری ہوئے تیرا حق ہے کہ تو انہاں دی خدمت کریا کر۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہاں دے سامنے بازو پھیلا کے رکھنے نے، دامن پھیلا کے رکھنا ہے، نظرانوں نیویاں رکھنا ہے، جھک کے رہنا ہے۔ یہ سارا کام کرن تو بعد بھی اے نہ سوچی کہ میں انہاں دا حق ادا کر دیتا، میں ماپیاں دا حق ادا کر دیتا، میں خدمت کی تھی، میں کدی اف نہیں کی تھی، میں کھانا کھلایا، میں کپڑے لے کے دیتے، رہن واسطے رہائش دا انتظام کیتا، میں انہاں دی دوائی دا انتظام کرتا رہا، انہاں دی دیکھ بھال کی تھی کہ میں حق ادا کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماندا ہے اے سارا کرن دے بعد بھی اے نہ سوچی کہ تو حق ادا کر دیتا ہے، سارا کچھ کرن تو بعد بھی ہاتھ چک کے پھر رب دی بارگاہ چ دعا کری، اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ عرض کری رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میں انہاں دا حق ادا نہیں کر سکتا، تو انہاں تے اس طرح رحم فرما جس طرح اے بچپن چ میرے تے رحم فرما دے رہے ہیں، جس طرح انہاں میرے تے مہربانی کی تھی تو انہاں تے اس طرح مہربانی کر۔ اور پھر دور فاروق اعظم میں سنو، ماں پیاں دی خدمت تے اولاد دی خدمت وچ بڑا فرق ہے، ماں پیاں دا پالنا تے اولاد دا پالنا بڑا فرق ہے دے اندر۔ بظاہر یہ ہوندہ ہے کہ والدین نے ساڑھے رہن دا انتظام کیتا، رہائش دیتی، اسے انہوں مکان دیتا ہے، انہاں سانو کپڑے لے کے دیتے، سانو لے دیتے، انہاں سانو کھانا دیتا، سانو دیتا، وہ ساڑھی غمی اور خوشی دے اندر شریک رہے، اسی انہاں دے نال کر رہے ہیں۔ ایک بندہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ حاضر ہویا دور فاروق اعظم میں، اور آ کے عرض کردہ امیر المومنین میں اپنی ماں نال سیم او مسئلہ کیتا ہے، او معاملہ کیتا ہے جو انہیں میرے نال کیتا سی، انہیں میں نوں انگلی پھڑ کے چلانا دسیا تے او وڈیری ہو گئی، چل نہیں سکتی تے میں انہوں سہارا دے کے چلانا، میری ماں نے میرے منہ لکمے پا کے میں نوں پالیا تے میں اپنی ماں دے منہ لکمے پانا، میری ماں نے میرے نال پیار کیتا تے میں پیار کرنا، میری ماں نے میرا پیشاب دھوتا ہے تے میں والدہ بیمار ہے وڈیری ہو گئی ہے وہ چار پائی تے پیشاب کر دیں دیئے تے میں اپنی ماں نوں آپ تو نہ انہوں دی خدمت کرنا، سارے معاملات اس طرح دے کیتے ہیں جو میری ماں میرے نال کر دی رہی ہے، میں سیم اسی طرح ہی کیتا ہے۔ آیا کہ میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے، ماں دا حق ادا ہو گئے، اور سنو یہ جملہ
میرے بھائیو جنہاں کل والدین دی نعمت ہے اس نعمت دی قدر کر لو جدو اے نعمت چھن جان دیئے اے نعمت چلی جان دیئے پھر سوائے پشتاوے تو باقی کچھ نہیں رہندا پھر انسان حسرت کردہ رہ جاندہ ہے کہ کاش اے نعمت پھر ملے کہ میں خدمت کراں پھر وقت گزر چکیا ہوندہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ چدو اس شخص نے اس بات کا اظہار کیتا کہ میں سیم وہی معاملات کیتے ہیں جو میرے والدین نے میرے نال کیتے ہیں آیا کہ میں حق ادا کر دیتا ہے کہ نہیں کیتا سنو فاروق اعظم دا جملہ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے غلامو جڑے ویلے اس شخص نے آکھیا کہ امیر المومنین کیا میں ماں دا حق ادا کر دیتا کہ نہیں کیتا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیلیا تو تے کہنا ہے کہ میں حق ادا کر دیتا کہ نہیں تو تے ایک رات دا حق بھی ادا نہیں کر سکیا اے ذرا سن لے تیری ماں تیری خدمت کر دی سی تیری ماں تیری خدمت کر دی سی تمہیں ماں دی خدمت کرتا رہے ہیں لیکن اس خدمت کے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے تو خدمت کرتا رہے ہیں تو جدو ماں دی خدمت کرتا سے جدو والدین دی خدمت کرتا رہے ہیں نالے تو کہندہ سے یا اللہ میرے والدین نو پردہ عطا کر دے انہاں نو پردہ عطا کر دے انہاں دی بیماری بڑی زیادہ ہو گئی ہے اے بڑے ضعیف ہو گئے نے اے وڈیرے ہو گئے نے اللہ انہاں نو پردہ عطا کر دے انہاں واسطے ہن پردہ بہتر ہے لیکن سن تو خدمت کرنا ہے نال نال پردے دی دعا بھی کرنا ہے لیکن جدو تیری ماں تیری خدمت کر دی سی تیری ماں تینو توندی سی تیری ماں تیرے مجھ لکمے پاندی سی نالے تیرا پیشاب توندی سی نالے کہندی سی یا اللہ میرے لال نو لمبیاں عمرہ عطا فرما دے تیری ماں نالے تینو توندی سی نالے کہندی سی یا اللہ میرے لال نو لمبی عمر دیں او تیری لمبی عمر دیاں دعاواں کردی سی تو او دے فوت ہون دیاں دعاواں کرنا ہے تے تیری تو دی خدمت وچ فرق ہے تو کہنا یا اللہ بیمار بڑی ہو گئی ہے یہ میرے تو بوجھ بن گیا ہے میں چک نہیں سکتا میرے کاروبار بڑا وسیع ہے انہوں پردہ دے دے تو ماں واسطے پردے دی دعا کرنا تے ماں تیرے واسطے لمبی عمر دی دعا کر دی ہے تے اس واسطے میرے بھائیو یہ بڑی عظیم نعمت ہے آج اسی والدین نظر انداز کر دیتا ہے دو والدین ہوندے نے او 8-10 بچیاں نوں پال لیندے نے لیکن جدو والدین دی خدمت دا موقع ہوندا تے پھر بچے روح گردانی کر دینے ایک کہندہ ہے کہ دوسرا پالے دوسرا کہندہ میں صرف کلہ انہاں دا بیٹا نہیں تیسرے کول جان تیسرا کہندہ میں کلے جائیداد نہیں لانی چوتھا بھی انہاں دا بیٹا ہے لیکن جدوں اوہی باپ اوہی ماں جدوں دنیا تو جان دے نا تو پھر سارے انوے ہوندہ ہے کہ میں بھی انہاں دا اولاد شامل ہے میں نے حصہ پورا ملنا چاہیے اور پھر ایک بات بھی یاد رکھو کہ جدوں ماں پہ حیات ہوندے نا تو اسی خدمت نہیں کر دے حالانکہ جڑی خدمت زندگی کیتی جاندی ہے نا او دا بڑا اجر ہے یہ بات یاد رکھو اسی دعاواں لین والے بن گئے ہیں بلکہ دعاواں کروان والے دعا ہوندی ایک کروانی ہوندی ایک دعا لینی ہوندی جڑی دعا لئی جائے نا او دا بڑا اثر ہوندا ہے او دعا قبول بڑی جلدی ہوندی ہے ایک ہوندی دعا کروانا دعا لینا ہر ماں پیو اپنی اولاد واسطے دعا کردا ہے اپنی اولاد واسطے اولاد چاہے اچھی ہوئے خدمت کرے یا نہ کرے والدین اولاد واسطے دعا کر دینے لیکن اس دعا چنا اثر نہیں اے دعا انہی جلدی قبول نہیں ہوندی جنہی دعا لئی جائے تو قبول ہوندی ہے اگر بیٹا آکھے کہ ابا جی دعا کرے آجے اماں جی دعا کرے آجے تو دعا تو پھر بھی کر دینے لیکن جی بیٹا شام پیر دبائے انہاں دی خدمت کرے انہاں دی ہر ضروریات میں پورا کرے تو پھر جڑی دعا ماں پہ دل چو نکل دی ہے نا وہ دعا دا بڑا اثر ہوندہ ہے لیکن افسوس اس بات ہے کہ اسی والدین نظر انداز کر چھڑنے ہیں وقت تے کھانا نہیں دینا وقت تے کوئی چیز نہیں جدو کوئی چیز مانگ لین والدین کسی چیز دی ڈیمانڈ کرن انہاں دا دل کرتا ہوئے مثال دے طور تے بیٹے نو آکھن کہ بیٹا میرا سیب کھان دے دل کردا ہے تے بیٹا نظر انداز کر چھڑے او نہ لے آکے دے وے تے جدو اوہی باپ دنیا تو چلا جائے تے او 5-7 پیٹیاں لے آکے سیباں دیاں ختم دلوا دے وے تے اے بہتر ہے کہ یا والدین دی خدمت کرنا بہتر سی اس واسطے کہ اپنی زندگی دے اندر ماں پیاں دی خدمت کرنا اے سب تو وڈا درجہ ہے میرے بھائیو اے نعمت بڑی عظیم نعمت ہے اسی والدین دی خدمت تو بڑا جی چرانے ہیں اس واسطے ہی ساڑھے اندر مشکلات دا طوفان آ چکے ہے اس واسطے ہی اسی پریشانیاں دے اندر مبتلا ہاں جنہ دے والدین حیات نے
وہ ماں پیان دی خدمت کرو، انہوں اللہ کریم دا عظیم تحفہ سمجھو۔ پوچھ کے ویکھو میتلا برادران میں جنہ دی والدہ چلی گئی، دنیا دے اندر ساری نعمتاں ہون دے باوجود بھی ایک عجیب جا ماحول بنے کہ جس طرح کائنات اجڑ گئی۔ وہ ماں جڑی بظاہر کھانا پکا کے بھی نہیں دے سکتی، بظاہر وہ گھر دے اندر چلتی پھرتی نظر نہیں آندی، مکان دی ایک سائڈ تے لگ کے بیٹھی رہندی ہے، لیکن او دا بیٹھنا اتنا بابرکت ہوندا ہے کہ اس گھر دے اندر رونقاں نظر آندیاں نے، اس گھر دے اندر خوشی نظر آندی ہے۔ لیکن اوہی ماں جدو پردہ کر جاندی ہے، اس دنیا نو چھڈ کے چلی جاندی ہے، اوہی ماں جدو جڑی گھر دے اندر موجود سی تے ایک کونے دے اندر بیٹھی ہوئی سی، ایک نکر مل کے بیٹھی سی، او دے بیٹھن والی برکت نال گھر رونقاں نال بھریا ہویا سی، گھر رونقاں نال بھریا ہویا سی۔ لیکن جدو ماں چلی گئی، بظاہر ایک کمرے سی، بظاہر ایک سائڈ تے لگی سی، تے گھر نو بے رونق کر گئی، گھر نو اجاڑ کے چلی گئی۔ سب کچھ ہون دے باوجود بھی گھر خالی خالی لگتا ہے۔ جدو گھر جائیے تے پھر ماں نظر نہ آوے تو پھر اس بندے دی کیفیت ہی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جدی ماں چلی جائے، جدی ماں دا سایہ اٹھ جائے، پھر او دی کیفیت وہی جان سکتا ہے کہ جدے کل اے نعمت چھن جائے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا عظیم تحفہ ہے، اسی ایدی قدر کریے، ماپیاں دی خدمت کرانگے۔ اور پھر عربی دا معقول ہے کہ من خادمہ خدمہ، جڑا خدمت کردہ ہے وہ دی خدمت کیتی جاندی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، میں بہت ساری جگہ تے اس بات میں ذکر کرنا، اور میں اس چیز دا عینی شاہد بھی ہاں۔ بہت سارے ایسے میرے سامنے واقعات ہوئے نے جس نو حضرت امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب دے اندر بھی ذکر کیتا ہے۔ فرمایا کہ ہر نیک عمل دا اجر آخرت وچ ملے گا، نماز پڑھو گے تو اے دا اجر آخرت وچ ملے گا، حج کیتا ہے تو اے دا اجر، اے دی جزا آخرت وچ، صدقہ و خیرات کیتا ہے تو جزا آخرت وچ۔ اگر بندے نے غلط کام کیتے نے تو اے دی سزا بھی آخرت وچ۔ لیکن ایک ایسا نیک عمل ہے اور ایک ایسا بد عمل ہے کہ جدی سزا اور جزا رب نے دنیا چ بھی رکھی ہے، جدی جزا بھی دنیا چ ملتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، آخرت سے تو ملے گی، لیکن دنیا چ بھی اس چیز نو واضح کر دیتا جاندا ہے، لوگاں دے سامنے عبرت بنا دیتا جاندا ہے۔ وہ کیڑی چیز ہے، وہ کیڑا نیک عمل ہے کہ بندہ دنیا تے کرے تے اس نیک عمل دی جزا، او دا بدلہ، او دا اجر دنیا چ بھی مل جائے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے او والدین دی خدمت ہے، والدین دی خدمت ہے۔ جڑا ماپیاں دی خدمت کردا نا، پھر او دی اولاد او دی خدمت کردی ہے، او دی اولاد او دی خدمت کردی ہے۔ لیکن جڑا ماپیاں دی خدمت نہیں کردا، ماپیاں نو نظر انداز کر دیندا ہے، ماپیاں تو جی چراندا ہے، او کٹن محسوس کردا ہے کہ میرے کو خرچہ نہ پوچھ لین، میرے کو کوئی چیز مانگ نہ لین۔ امام غزالی فرماندے نے او دی اولاد اونوں ذلیل کرے گی، او دی اولاد اونوں پریشان کرے گی۔ وہ اس چیز نو ویکھے گا کہ میں ماپیاں دی خدمت کیتی ہے تے میری اولاد میری تابعدار ہے، میری خدمت کر دی ہے۔ جن نے ماں پیو نو نظر انداز کیتا، انہاں دی خدمت نہ کیتی، وہ دنیا تو ذلیل ہو کے جائے گا، او دی اولاد او دی خدمت نہیں کرے گی۔ جس طرح یہ مقولہ مشہور ہے کہ جو بیجنا وہی وڈنا ہے، پنجابی دی مثال۔ اگر بندہ سمجھے کہ میں ماں پیو دے نیڑے نہیں ہونا تے اپنی اولاد نو آکھے کہ میری ایک گل تو بھی اورا پرا نہ ہون، یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ گندم لائے گا تو گندم ہی وڈے گا، تمہ لائے گا تو تمہ ہی انہوں حاصل ہوئے گا، تمہیں بیج کے تے تربوز کدی حاصل نہیں ہوئے۔ اس واسطے جو بیجنا ہوندہ ہے وڈنا وہی ہوندہ ہے۔ اگر میں چاہنا کہ میری اولاد میری خدمت کرے تو میں نے چاہیے کہ میں اپنے والدین دی خدمت کراں، اور اگر میں چاہنا کہ میرے شاگرد میری خدمت کرن تو میں نے چاہیے میں اپنے استاد دی خدمت کراں۔ اس واسطے کہ من خادمہ خدمہ، جڑا خدمت کردہ ہے پھر وہ دی خدمت کیتی جاندی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایسا مقام ہے، ایسا مقام والدین دا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس چیز نو بیان کیتا، اور محبوب پاک علیہ السلام نے اپنے متعدد مقامات اور فرامین کے اندر عظمت والدین و ذکر فرمایا ہے، اور محبوب پاک علیہ السلام نے والدین دی عظمت نو بیان کیتا۔ اور پھر چونکہ میلاد پاک دا موسم ہے، عظمت والدین بھی اور نال میلاد پاک بھی،
محبوب پاک علیہ السلام نے والدین کی عظمت میں بیان کیتا، بیٹی دی شان میں بیان کیتا، باپ دا مقام میں بیان کیتا. اور پھر چونکہ میلاد شریف سے اس سوال نال بھی ایک دو بات آپ کے سامنے ذکر کر دیاں کہ میلاد ایک سوال ہوتا ہے کہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ میلاد کیوں منانا چاہیے، کنوں منانا چاہیے؟ سنو، میلاد ہر اس بیٹی نو منانا چاہیے جڑی پیدا ہوندی سی تے گھراں چ ماتم شروع ہو جاندے سن، گھراں دے اندر صفے ماتم وچ جاندی سی. بیٹی دا وجود لوگاں نوں برداشت نہیں سی ہوندا، اونوں زندہ درگور کر دتا جاندا سی، اونوں زندہ دفن کر دتا جاندا سی. بیٹی دی حیثیت اس کائنات وچ کچھ نہیں سی، لیکن جدو آمنہ دے لال آئے، امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی، اللہ دے محبوب آئے، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی. کریم آقا علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے بیٹی دی عظمت نو بیان فرمایا. آمینہ دے لال فرماندے نے کائنات والے ہو، او میرا کلمہ پڑھن والے ہو، جن نے بیٹی دی پرورش کی تھی، جن نے دو بیٹیاں نو پالیا، انہاں دی پرورش کر کے انہاں دا نکاح اچھی جگہ تے کر دیتا. آمینہ دے لال فرماندے نے ایسے بندے نو اللہ رب العالمین جنت بھی عطا فرمائے گا، اور صرف جنت ہی نہیں بلکہ فرمایا میرے نال مل کے وہ جنت کے اندر جائے گا. میرے کندھے نال کندھا ملا کے وہ بندہ جنت اس جائے گا جن نے بیٹی دی پرورش کی تھی، جن نے بیٹی نو پالیا. اج اسی بیٹیاں تو بھی جان چھڑانے ہیں کہ کدے جائیداد جو حصہ نہ منگ لین، اور یہ بڑا علمی ہے کہ اسی بیٹیاں نو جائیداد جو حصہ نہیں دین دے. اگر وہ پوچھ لوے نا تے اسی کہنے ہیں بس حصہ لے تیرے واسطے دروازے بند رہے، تے بیٹیاں اس دروازے تو پیکا کار چھوٹ نہ جائے، وہ اپنے حصے دا مال جڑا وہ اپنے بھائیاں نو دے دیندیاں نے. یہ ظلم ہے. شریعت نے جدوں بیٹی دا حصہ رکھیا تے سانو دینا چاہیے، وہ چاہے تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، اس واسطے کہ اسی اپنی طبیعت تے چلن والے نہیں بلکہ مصطفیٰ دی شریعت تے چلن والے ہیں. سانو مصطفیٰ کریم دی شریعت تے چلنا چاہیے. اور پھر وہ ماں جنوں نکرانی بنا لیا جاندا سی، جدی کوئی عظمت اور شان نہیں تھی، ڈیری ہو جاندی تے انہوں منڈیاں چ بیچ دیتا جاندا ہے، انہوں خادمہ بنا لیا جاندا ہے، یا اپنی ماں نال نکاح کر لیا جاندا سی. ماں دی کوئی عزت نہیں معاشرے دے اندر. لیکن جدو مصطفیٰ آئے، جدو کریم آقا علیہ السلام آئے، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی. آمینہ دے لال آئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ماں دی شان نو بیان فرمایا. اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او کائنات والیو، ماما ویچن واسطے نہیں ہوندیاں، اے ذلیل کرنے والی چیز نہیں. اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تواڈی جنت رب ذوالجلال نے تواڈی ماما دے پیراں دے تھلے رکھ دتی ہے. ایمان دی عظمت نو اللہ دے محبوب نے بیان کیتا. اور میلاد ہر اس باپ نو منانا چاہیے کہ جڑا وڈیرا ہو جاندہ سی تے انہوں نوکر بنا لیا جاندہ ہے یا منڈی دے اندر ویچ دیتا جاندہ ہے. باپ دا کوئی مقام نہیں. افراتفری دا موسم ہے، نہ بیٹی دی حیثیت، نہ ماں دی شان، نہ باپ دی عظمت. لیکن جدوں امت دے غمخوار آقا تشریف لے کے آئے، نبیان دے تاجدار آئے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کریم آقا علیہ السلام امت غمخوار بن کے تشریف لے آئے. محبوب پاک علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ باپ کی کوئی حیثیت نہیں، لوگ باپ نو منڈی چ ویچ دیندے نے، باپ نو گھراں چوں کڈ دیندے نے، باپ نو پریشانی دے دن ویکھنے پیندے نے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے پھر باپ دی شان نو بیان فرمایا. اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے باپ دی عظمت نو بیان کیتا. اللہ رب العالمین دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سنو جے تسی چاہندے ہو نا کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں ویکھا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے. کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ اپنے باپ نو ویکھے، جو دا باپ راضی تے پھر رب راضی ہے، جے باپ ناراض ہے تے پھر رب بھی ناراض ہے. اللہ دے محبوب نے باپ دی عظمت نو بیان کیتا.
محبوب پاک علیہ السلام دے غلامو کریم آقا علیہ السلام نے بیٹی دی شان نو بیان کیتا، ماں دی عظمت نو بیان کیتا، ماں دی عظمت نو بیان کیتا، کریم آقا علیہ السلام نے باپ دی شان نو بیان کیتا۔ جدو انہاں نو مقام مل گیا، شان مل گئی، تے سارے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر اے عرض کرتے نے سونیا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ دی پاک بارگاہ دعائے کہ اللہ تعالیٰ اساں جو کوئی سنیا سنایا ہے، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر اعلان سماعت فرماؤ، پیر صاحب تشریف لا چکے نے، چند منٹوں تو بعد انشاءاللہ محفل پاک دا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ تمامی دوست احباب جلدی جلدی مسجد وچ آؤ، محفل پاک دی رونق نو دوبالا کرو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ سانو ایسی بابرکت محافل دے اندر جلدی تو جلدی اپنا پہنچ کے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر سن کے اپنی دنیا و آخرت میں بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیر صاحب تشریف لے آ چکے نے، انشاءاللہ چند منٹوں تو بعد آپ مسجد کے اندر سٹیج دی زینت بن جان گے۔ تمامی احباب جلدی جلدی کوشش کرو مسجد وچ آؤ تاکہ محفل پاک دا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے محبت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ثناخان مصطفیٰ جناب محمد حنان حسن قادری صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں گلہائے محبت پیش کریں۔